جو رحمت للعالمین بن کر تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ کتنی سعادت ہے، یہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر ہمیں پھر وہ نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. خاتم النبیین بھی ہیں. جہاں حضور کی لا تعداد اوصاف ہیں اس میں سے رحمت للعالمین بھی ہے، شفاعت بھی ہے اور خاتم النبیین ہونا بھی ہے. خاتم النبیین ہونے کا معنی کہ حضور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، آخر میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی مقدس جماعت پر آپ کی مہر ہے. سبحان اللہ. خاتم خاتم جو بھی آپ دونوں میں اگر آپ ہمارا کر لیں تو خاتم ختم کرنے والے اور خاتم مہر، خاتم مہر اور خاتم ختم کرنے والا. تو آپ دونوں معنی میں اگر لیں تو حضور کی ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآنی ہے، جو قرآنی اور اجماعی عقیدہ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. تمام مسلمانوں میں تمام مقاصد سے تمام مسائل سے اس بات پر اجماع ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آغاز نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. نبوت کا آغاز، نبوت کا مقدس منصب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پر منتہی ہوئی. اور جتنے بھی آسمانی صحیفے کتابیں نازل ہوئی بطور مسلمان ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر یقین کامل رکھتے ہیں اور قرآن مجید جس کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اپنے کرم سے لیا ہوا ہے کہ اس میں قیامت تک بھی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خود محافظ ہے قرآن مجید کا. تو اس جمع تفسیر میں یہ بات آپ ذہن رکھیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن سے وفاداری کا اعلان کیا ہے، جن کے غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہے، وہ صرف اور صرف گنبد خضرا کے مدعی ہیں. وہ صرف گنبد خضرا کے مدعی ہیں. اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا اگر محافظ اعظم مخلوق میں سے کہا جائے تو وہ اور کوئی نہیں میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی ہیں. یہ جو تحریک چلی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی، اس کے امام، اس کے پیشوا تمام مسالک نے
بلا تفریق اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ مہر علی شاہ مناظرے میں تشریف لے کے جائیں گے، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے۔ تو انسانوں نے، علماء نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو فتح مبین سے نوازا۔ جتنا بڑا خطرہ اٹھا قادیان کا، بڑا عظیم شخص اس تحریک کا سپہ سالار بنایا، اور حضور کی یہ خود ارشاد تھا، حضور کا یہ خود حکم تھا۔ آپ کو مأمور من الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ مأمور من الرسول محض ایک کوئی یہ اصطلاح نہیں، حضور ختمی مطلب نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر علی شاہ جاؤ، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جو میری ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، جاؤ اور اس کا قلع کما کرو۔ تو پھر اللہ کے کرم سے، حضور کی شفقت سے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کا قلع کیا، اور یہ تو خود فیصلہ قرآن کا ہے، قرآن مجید کا ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہوگا، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ قیامت تک ضلالت کی گڑھے میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانیہ دوبہ شریف، آستانیہ دوبہ شریف، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ اس ختم نبوت کے جو بھی اس عقیدے پر جس نے بھی ہماری ضرب لگائی، وہ ضلالت کے گڑھے میں اپنے آپ کو اس نے دھکیل دیا، اور ہم آج یہاں اکٹھے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا خیال کرنا ہے، حضور کی ہر نسبت کا خیال کرنا ہے، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت علیہ السلام، حضور کی ازواج مطہرات جو تمام امت کی مائیں ہیں، اور اولیاء کاملین جو امت کے اولیاء ہیں، جو نشان منزل ہیں، جو نشان منزل ہیں، جنہوں نے لوگوں کو، مخلوق خدا کو اللہ کا راستہ دکھایا، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، ان کا نفس مطمئن ہے اپنے الہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو بھی عمل کیا، جتنی بھی جو بھی کچھ ہو سکا، جو عبادت ہو سکی، اس کے عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنا تو ممکن نہیں انسان کے بس میں، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے، سعی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس جھنڈے کے تلے اکٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک جو نبوت کا آدمی اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، کیونکہ یہ حدیث متواتر ثابت ہے
حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور وہ یہ ظلم کریں گے کہ گویا وہ نبی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی آخری مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت، اہمیت، افادیت ذہن نشین کرائیں، کیونکہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو منکر ہے وہ قرآن کی نص کا منکر ہے، اور جو قرآن کی نص کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اور کفر سیاہی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ اور ہمارے نبی جو سراپا ہو جانا ہے، جو سراپا ہو جانا ہے، اور آپ کی برکت سے اس امت میں اجالا ہے، کہ قلوب و اذہان منور ہے، وہ ایمان کی منور ہے، ایمان کی وجہ سے منور ہے، اور حضور کی عقیدت سے منور ہے۔ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھے، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، جو مشرب رہا ہے، جو طریق رہا ہے۔ نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، ان فتنوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنے آپ کو ان درگاہوں سے وابستہ رکھیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں سے ادب سے پیش آئیں، چھوٹوں پر فرمائیں، حقوق اللہ بجا لائیں، حقوق العباد بھی بجا لائیں۔ اور دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور جیسے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ویسے ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانیہ بولے شریف، آستانیہ بولے شریف، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ اور اس کے بعد ہمیں دو نسبتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمیں توحید کا درس دیا احادیث میں، اس کے بعد حضور کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہم نے زمین قلب سے کیا، دل سے کیا، ہمارا اللہ نے دل روشن کیا ایمان سے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی نسبت، اور اس کے بعد کی نسبت، اس کے بعد اولیاء کاملین کی، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو نسبت اولیاء کاملین سے سب سے بڑی جو نسبت ہے وہ آپ کو حضور غوث الاعظم کی ہے، جو قادر کا عبد القادر ہے، عبد القادر قادر کا عبد ہے، اور یہ وہ عبد القادر ہے جس نے تمام عمر توحید و رسالت کا دفاع کیا۔ اور دیکھیں آج کہ اللہ نے ان کا ذکر کتنا بلند کر دیا ہے کہ ہر محفل میں غوث الورا کی محفل ہے۔ یہ آپ کی آل پاک کا عالم یہ ہے کہ ہر
مشکل کے لیے ہم غوث الورا کا نام لیتے ہیں تو ہماری مشکلیں اللہ آسان کر دیتا ہے. یہ اولاد کا یہ عالم ہے تو آپ کے جد امجد کا عالم کیا ہوگا؟ اولاد کا یہ عالم ہے کہ آج بھی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بتا کہے تو اللہ اس کے لیے امداد کے دروازے کھول دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانیہ مولا شریف، آستانیہ مولا شریف. تو اولاد کا عالم یہ ہے تو اجداد کا عالم کیا ہوگا؟ مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نسبت رکھنا، اس کا اظہار ایک لفظ میں ہے، اس کا اظہار ایک لفظ میں ہے کہ اپنے آپ کو آپ قادری کہیں، اپنے آپ کو آپ قادری کہیں. جو قادری ہیں وہ حضور غوث اعظم کے عقیدت مند ہیں اور مرید ہیں. کتنی نسبتوں کا میں نے ذکر کیا. اللہ سے نسبت جو ہے خالق اور مخلوق ہونے کی، پھر حضور سے نسبت نبی اور امت ہونے کی، امتی ہونے کی، صحابہ کرام سے نسبت غلامی کی، اہل بیت علیہ السلام سے مودت. اللہ کہتا ہے اس سے محبت کرو، اس سے مودت رکھو. یہ اہل بیت جو ہیں یہ حضور کی آل ہے، حضور کے گھر والے ہیں. تو حضور کی ہر نسبت کا حیا ہم پر لازم ہے. اس پرفتن دور میں اپنے عقائد کو آج سنت کے مطابق رکھیں. نئے نئے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور نئے نئے فتنوں میں آپ اپنے آپ کو ضائع مت کریں. اور گورنر شریف کا یہ مزاج رہا ہے کہ میں نے کل بھی مظفر گڑھ میں خطاب تھا تو میں نے یہی کہا کہ ہم سنی حنفی ہیں، ہم سنی حنفی ہیں، تقلید ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے، اور مشرباً ہم قادری چشتی نظامی ہیں. ہم ان نسبتوں کے حاملین ہیں. ہمیں مزید ذیلی تقسیم کی ضرورت نہیں، ہمیں مزید کسی ذیلی تقسیم کی ضرورت نہیں. ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، قادری ہیں، غلام ہیں غوث اعظم کے، مقلد ہیں امام اعظم کے، اور عقیدت مند ہیں غوث اعظم کے، اور قادری ہیں، پھر چشتی کی ہیں. آج یہ چشتی حضرات کو بڑے ذوق سے سنتے ہیں. میرے خیال میں شاید کافی دیر سے بیٹھے ہیں، شاید سب کے یہاں چشتی احباب ہمارے درگاہ پہ مزاج ہے کہ چشتی لوگ جو ہماری درگاہ قادری چشتی نظامی ہے تو ہمارے درگاہ پہ جو ذوق کا ایک عالم ہوتا ہے، جو وہاں تشریف لاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے ذوق کی محفل ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس عظیم اجتماع میں شرکت کی اور ایک پیغام لے کر تیار کیا. اور پیغام کیا ہے کہ ہم نے ہر ملک کی نسبت کا حیا کرنا ہے، اور جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں یا اٹھتے رہیں گے ہم نے اپنے مرکز کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے مرکز کو دیکھنا ہے. اور مرکز گولڈا شریف ہے، مرکز بغداد شریف ہے،
مرکز نجف اشرف ہے، مرکز مدینہ المنورہ ہے. یہ ہمارے مراکز ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری کوئی پہچان نہیں. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم ان کی ناموس پہ ہر دم تیار ہیں. ان کی ناموس کے لیے ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں آج کوئی نہ یہ سکھائے کہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے یہ خون میں ہے، ہمارے سرشت میں ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اس پردادا کی اولاد میں سے ہیں جس نے اس وقت قلم بلند کیا جس وقت اور دور و نزدیک کوئی اتنا بڑا مقام نہیں تھا، اور جس نے عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کا محافظ اعظم بن کر میدان عمل میں نکلے. ہم آج بھی ختم نبوت ہمارے ہر سالانہ جو لوگ آتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہر سال ختم نبوت کا انعقاد کراتے ہیں کانفرنس کا، اور اس میں دنیا بھر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ ختم نبوت کے اس بنیادی عقیدے پر روشنی ڈالتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو یہ ہمارا یہ ایک طریق ہے اور ہمارا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا جو یہ تحفظ ہے اس کے لیے ہم میدان عمل میں بھی نکلیں گے اور نکلتے ہیں اور آئندہ بھی نکلیں گے. اور اپنے اپنے آپ جو یہ احباب ہیں، جو پیر صاحبان ہیں یہاں کے، ان سے اپنا تعلق رکھیں اور نئے نئے فکروں میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نہ ڈالیں. اپنے عقیدوں کی حفاظت خود کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرما. جتنے احباب جو حاجات لے کے آئے ہیں تاثر حاجات کو بارگاہ میں پیش کریں اور سے مدد بھی مانگے، اور اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفائے تامہ عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مدینہ سے نواز، اور ہمیں اہل سنت کی اور اسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا ساتھ اور ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ میرے بارگاہ میں فرمائے.